السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ امثال القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم گمراہی میں پڑنے والوں کی مثالیں پڑھیں گے، جن کا ذکر سورۃ الانعام اور سورۃ الحج میں ہوا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 71 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين۔ کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا ان کو پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان؟ اگر ایسا ہوا تو ہم اپنی ایڑیوں پر پھیر دیے جائیں گے بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں حیران کر کے بہکا دیا ہو، جبکہ اس کے کچھ ساتھی ہیں جو اسے ہدایت کی طرف بلاتے ہیں کہ آ جاؤ ہمارے پاس۔ کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی دراصل ہدایت ہے، اور ہم حکم دیے گئے ہیں کہ رب العالمین کے لیے فرما بردار بن جائیں۔ یہ مثال سورۃ الانعام میں بیان ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ وہ کفار سے کہہ دیں کہ مجھے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت سے منع کیا گیا ہے، اور اگر میں نے ان کی خواہشات کی پیروی کی جو مجھے غیر اللہ کی عبادت کے لیے بلاتے ہیں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح انداز میں توحید کے دلائل پیش کیے کہ اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، وہ خشکی اور سمندر میں موجود ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی پتا بھی جو گرتا ہے تو اللہ اسے جانتا ہے، دن اور رات کا انتظام اس کے ہاتھ میں ہے، وہی بندوں کو فوت کرتا ہے، نگہبان فرشتے بھیج کر روحیں قبض کرتا ہے، وہی بندوں کی پکار سنتا ہے جب وہ اسے تکلیف میں پکارتے ہیں۔ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے اس مشکل سے اور ہر مصیبت سے، پھر تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل بنا رکھا ہے۔ ان سب باتوں کے بعد یہ مثال بیان کی گئی۔ مفسر سدی کہتے ہیں کہ مشرکین نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ ہمارے راستے کی پیروی کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دیں، یعنی انہوں نے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پھیرنے کی کوشش کی ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ۔ اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات کہلوا رہے ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ اس بات میں ایک تاکیدی حکم پایا جاتا ہے، ایک تنبیہ پائی جاتی ہے۔ قل کہہ دیجئے،
اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں، اس کے ساتھ دوسرے معبودوں کو پکارنے والوں اور گمراہی میں پڑنے والوں سے کہہ دیجئے، اندعو من دون اللہ، کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا، یعنی اللہ کو چھوڑ دیں اور جس دین پر تم ہو، یعنی شرک کے دین پر جس میں غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، غیر اللہ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، چاہے وہ بت ہوں، آستانے ہوں، درخت اور پتھر ہوں، روحانی مخلوق ہوں، فرشتے ہوں، انسان ہوں، شیطان ہو، کوئی بھی، یعنی اللہ کے سوا وہ سارے معبود جن کو لوگ پکارتے ہیں وہ سب اس پہ شامل ہو جاتے ہیں۔ یعنی کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کیونکہ وہ سب اس بات میں برابر ہیں کہ ان کے ہاتھ میں نہ کسی کا نفع ہے نہ نقصان، اور وہ اس سے بہت دور ہے کہ وہ کسی کا کچھ بگاڑ سکے یا کسی کو کچھ دے سکے۔ تو کیا ہم اللہ کو چھوڑ دیں جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، ہمیں سب کچھ دیتا ہے، اور پھر ان کی طرح متوجہ ہو جائیں ما لا ینفعنا، کہ اگر ہمیں کسی فائدے کی ضرورت ہو اور ہم ان کو پکاریں کہ ہمیں یہ فائدہ پہنچائیں تو وہ ہمیں فائدہ ہی نہیں پہنچا سکتے، اور اگر ہم پہ کوئی مشکل آئی ہو، کوئی مصیبت آئی ہو اور ہم چاہیں کہ وہ ہماری تکلیف دور کر دیں، ہم سے نقصان دور کر دیں، تو وہ یہ بھی نہیں کر سکتے۔ ما لا ینفعنا ولا یضرنا، نفع کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس سے خیر تک رسائی کے لیے مدد حاصل کی جائے یا اس کو وسیلہ بنایا جائے۔ تو نفع جو ہے دوسرے لفظوں میں خیر کا نام ہے، اور اس کی ضد جو ہے وہ ضر ہے، یعنی ضرن یا ضرن، جیسے سورۃ الفرقان میں آتا ہے وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، تو نفع اور ضر آمنے سامنے آتا ہے، اور ضر جو ہے ضاد را سے ہے، ضرر بھی اس سے ہے، اس کا معنی ہے بدحالی، خواہ اس کا تعلق انسان کے اپنے نفس سے ہو جیسے علم اور فضل کی کمی، خواہ بدن سے ہو جیسے کوئی بیماری ہے یا کسی عضو کا ناقص ہونا ہے، یا مال و جاہ میں کمی ہو، ان سب چیزوں میں کمی نقصان کہلاتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی، نہ زمین میں نہ آسمان میں، کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اگر وقتی طور پر کوئی کسی کو فائدہ پہنچاتا ہے تو وہ بھی اللہ کے اذن سے، اللہ کے ارادے سے، اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ کی دی ہوئی توفیق نہ ہو تو کبھی نفع نہیں دے سکتا۔ اور اسی طرح اگر کوئی کسی کو نقصان دینا چاہتا ہے، وہ جتنی بھی چالیں چل لے، جب تک اللہ کا اذن نہ ہو تو وہ نہیں دے سکتا۔ ہمارے بنیادی عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ ہمارے فائدے اور نقصان، نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ کوئی بناوٹی معبود نقصان نہیں دے سکتے، اگر وہ نقصان دے سکتے ہوتے تو پھر مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے جو کہ مسلمان ہو چکے تھے، یعنی شرک چھوڑ کر اور کفر چھوڑ کر، اور جنہوں نے ان معبودوں کی عبادت کو چھوڑ دیا تھا اور ان کا انکار کیا تھا، لا الہ کہہ دیا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی الہ ہے ہی نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو سمجھنے کی بات یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ سورۃ الزمر میں بھی آتا ہے قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتہ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ کہہ دیجئے کیا تم نے غور کیا، تم نے سمجھا اس بات کو کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان دینا چاہے تو کیا یہ اس نقصان کو دور کر سکتے، یا مجھے اپنی رحمت سے نوازنا چاہے تو یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ ان سے کہہ دیجئے مجھے اللہ ہی کافی ہے، اور بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بھروسہ اس معاملے میں صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ہی ہونا چاہیے، کیونکہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تیرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے
تو کوئی اس کے فضل کو ہٹانے والا نہیں، کوئی پھیر نہیں سکتا۔ اسی طرح ہم ہر نماز کے بعد دعا پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ غیر اللہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا یہ ظلم ہے، شرک کی قسم ہے۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ کتنی واضح بات ہے۔ اور اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، نہ کسی قبر والے کو، نہ کسی بزرگ کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی جن کو، نہ کسی فرشتے کو، جو نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، وہ خالی ہاتھ ہیں۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تب یقیناً ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ظلم کا لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں شرک کے معنی میں بھی آتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم تو شرک ہی ہے۔ چونکہ دعا جو ہے وہ ایک عبادت بھی ہے، تو عبادت صرف معبود حقیقی کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ہم عبادت کی نوعیت کا کوئی بھی کام غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں تو وہ شرک میں شامل ہو جاتا ہے۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، وَنُرَدُّ، اور ہم پھیر دیے جائیں گے، رد یرد، عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اپنی ایڑیوں پر۔ عقب کہتے ہیں پاؤں کے پچھلے حصے کو، ایڑی کو، جس کی جمع عقاب ہے، حدیث میں بھی یہ لفظ آتا ہے۔ اور رجع علی عقبیہ کا مطلب ہوتا ہے الٹے پاؤں واپس لانا، اپنے ایڑیوں پہ پلٹ جانا۔ اور مراد ہے یہاں خالی ہاتھ واپس لوٹنا، یعنی جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس گئے، کچھ لے کے نہیں گئے، کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ عربی میں یہ محاورہ ہے کہ جس آدمی کی ضرورت پوری نہ کی جائے اس کو خالی موڑ دیا جائے اور وہ اپنی حاجت کے پورا ہونے میں کامیاب نہ ہو سکے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے قد رد علی عقبیہ، کہ وہ اپنی ایڑیوں پر پھیر دیا گیا ہے۔ یعنی یہاں لٹرل معنوں میں نہیں ہے کہ کوئی شخص ایسے سیدھا چل کے آ رہا تھا پھر اس کو پیچھے ایڑیوں کے بل واپس لوٹایا گیا، مطلب یہ ہے تو خیر سے خالی لوٹا۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور ہم تو خیر سے خالی ہو جائیں گے، مفہوم جو ہے بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اور ہدایت آپ جانتے ہیں لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا، اور دو بڑی قسمیں ہوتی ہیں، ہدایت ارشاد اور توفیق۔ تو مطلب یہ ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت مل جانے کے بعد پھر گمراہی کی طرف پلٹ جائیں، گمراہی میں پڑ جائیں، رشد کو چھوڑ کر گمراہی کا سفر اختیار کر لیں، نعمتوں بھری جنت کا سفر چھوڑ کر ان راستوں پر چل نکلیں جو عذاب علیم تک جاتے ہیں، جہنم تک جاتے ہیں؟ تو جس شخص کو ہدایت کی سمجھ آ جائے وہ کبھی بھی اس حال پہ راضی نہیں ہوتا، جس کو عبادت کا لطف آ جائے وہ کبھی عبادت چھوڑنا نہیں چاہتا۔ نماز جس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے وہ کبھی نماز کو کسی قیمت کسی حال پہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ قرآن پڑھنے سے جس کو محبت ہو جائے وہ کسی بھی مصروفیت اور کسی بھی وجہ سے قرآن پڑھنا چھوڑ نہیں سکتا۔ جس کو اللہ کی معرفت ہو جائے، پہچان ہو جائے، پھر وہ غیر اللہ کی طرف توجہ کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، ہمیں اپنا رستہ، اپنی منزل نظر آ گئی، اب تم ہمیں واپس پلٹانا چاہتے ہو کہ دور جاہلیت میں جس گمراہی میں ہم پڑے ہوئے تھے اسی میں واپس لوٹ جائیں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے کفر کی طرف پلٹنا، شرک کی طرف پلٹنا، گناہوں کی طرف پلٹنا، ظلم اور زیادتی کی طرف پلٹنا، اس کے بعد کہ اللہ نے ان کو صحیح راستہ دکھا دیا، یہ بہت ہی ناگوار ہوتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس، سویٹنس پالے گا۔ جس شخص کو اللہ اور اس کا رسول پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہو، اور جو شخص کسی بندے سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے، اور جو شخص کفر سے نکلنے کے بعد کفر کی طرف لوٹنے کو اس طرح برا سمجھے گویا اسے آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ یعنی جب ایمان کی حلاوت دل میں آ جاتی تو پھر انسان کو کفر کی طرف پلٹنا کسی قیمت پہ گوارا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ایسا کرے تو پھر اس کی مثال تو یوں ہے، کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران لہ اصحاب یدونہ الی الہدی ائتنا۔ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے، استہوتہ، استہوتہ کا مادہ ہا واو یا ہے، ہوا۔ اگر یہ سمع یسمع کے وزن پر آئے
تو اس کا مطلب ہوتا ہے خواہشات نفسانی کی طرف مائل ہونا. یعنی ہوا کا مطلب ہے انسان کا اپنی خواہشات کی طرف جھک جانا. اور جو شخص اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے دوڑ پڑتا ہے پھر وہ اپنے مقام سے گر کے مصیبتوں میں جا پڑتا ہے، آخر کار ہاویہ میں جا گرتا ہے. ہوا جو ہے ہاویہ میں لے جاتی، یعنی ہوا پستی کی طرف اترنے کے لیے بھی آتا ہے. اور ہوا یہوا ہو، اگر ایک ہے نا ہوا یہوی، سمع یسمع ہوا یہوا، اور دوسرا ہے یہوی، یہوی یعنی گرنے والے کے معنی میں. اور ہوا جو ہے جو فضا کے اندر ہوا ہے اوپر جانے کے لیے، آسمان اور زمین کی فضا کو بھی کہتے ہیں. تو استہوا کا مطلب ہے عقل کو لے اڑنا اور پھسلا دینا. یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ جس شخص کو شیطان اچک لے، جس شخص کو شیطان دیوانہ بنا دے. کیونکہ عربوں کے ہاں یہ قول استہوت الشیاطین کا معنی لیا جاتا تھا کہ شیطان نے اس پر جادو کر دیا، اس کو دیوانہ کر دیا. جنات تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ہوا میں اڑنے والے، ایک ہوتے ہیں زمین پہ رہنے والے، اور ایک ہوتے ہیں جو سانپ اور کتے اور ان چیزوں کی شکل میں بدلنے والے. تو سعالی کہتے ہیں ان جنوں کو جو جنوں کے جادوگر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا کام یہی ہوتا ہے. یعنی انسانوں کی بھی نظر لگتی ہے، جنوں کی بھی، انسانوں میں سے بھی جادوگر ہوتے ہیں، جنوں میں سے بھی. تو شیاطین سے مراد یہاں وہ شیطان ہیں جو لوگوں کی عقل پہ قبضہ کرتے ہیں یا ان کو دیوانہ بناتے ہیں. یعنی جنوں نے اس کو دیوانہ کر دیا، اس کی عقل ماری گئی. یعنی جب جن چاہتے ہیں کہ ان کی اطاعت کرے وہ شخص، ان کی مرضی کے مطابق چلے، تو وہ جب اس کو کنٹرول میں لے لیتے ہیں، پوزیس کرتے ہیں، تو پھر وہ اس کو پاگل کر دیتے ہیں اور وہ حیران پریشان پھرتا ہے، وہ اپنی عقل سے کام نہیں لے سکتا. حیران کا لفظ جو ہے نا حارا یحیر سے ہے، کسی کام سے بہکنا اور متردد ہونا. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شیاطین ہیں کہ جو اس طرح پوزیس کرتے ہیں کہ انسان کی عقل ماری جاتی ہے اور پھر اس کو سمجھ نہیں آتا، وہ دیوانہ ہو جاتا ہے کہ مجھے کدھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، کیا کرنا ہے. وہ ڈیسیژن پاور اس کی چلی جاتی ہے، فیصلہ نہیں کر پاتا، عقل ماری جاتی ہے. مطلب کیا ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر ہم توحید کا راستہ، ایمان کا راستہ چھوڑ کر پھر شرک میں مبتلا ہو جائیں تو ہماری مثال اس شخص کی طرح ہوگی جو اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ صحرا میں سے گزر رہا تھا اور شیطانوں کے نرغے میں آ گیا. جیسے بیابانوں، ویرانوں میں، جنگلوں میں، دور پار درختوں، جھاڑیوں میں عموماً شیاطین بسیرا کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو شیطانوں نے اس ایک پہ حملہ کر دیا اور اس کو پاگل کر دیا. اب وہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ اس کو اپنے قافلے سے الگ کر کے، جدا کر کے، بھٹکا کے لے جائیں. اور جس کے اوپر وہ حملہ ہوا ہے وہ حیران پریشان ہے کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ شیطان بھی اس کو بہکا رہے ہیں اور ادھر اس کے ساتھی بھی اس کو کھینچ رہے ہیں. تو متردد شخص کون ہوتا ہے؟ جو نہ ادھر جا سکے نہ ادھر جا سکے، اس کو سمجھ نہ آئے کہ اس نے کرنا کیا. لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے کچھ ساتھی ہیں، وہی جو جا رہے تھے صحرا میں اس کے ساتھ مل کے سفر کر رہے تھے. یدعونہ الی الہدی، وہ اس کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں کہ تم ہماری طرف آ جاؤ، ہمارے ساتھ رہو، یعنی ائتنا، ہمارے پاس آؤ. اور شیاطین اسے ہلاکت کی طرف دعوت دیتے ہیں. تو وہ دونوں کے درمیان حیران سرگردان ہے. تو مطلب یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مثال سے کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کا رستہ اختیار کیا، ہدایت کے بعد تم گمراہی میں پڑے، تو تمہاری مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہوگی جو کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر نکلا سفر پہ، اور پھر بیچ میں اس پر شیطانوں نے حملہ کر دیا اور وہ اپنا اصل مقصد سفر کا بھول گیا اور شیطانوں نے اس کو بہکا دیا. وہ حیران سرگرداں ہے، جبکہ اس کے دوسرے ساتھی جو اس کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے، جو اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں، وہ بدستور اپنے رستے پہ چلتے رہے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا ایک ساتھی بھٹک کے کہیں اور جا رہا ہے،
ان کا ساتھ چھوڑ رہا ہے تو بھٹکتے دیکھ کر انہوں نے اس کو بھی بلانا شروع کر دیا کہ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، لیکن اس نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا. تو یہ مثال ہے اس شخص کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے طور پہ پہچاننے کے بعد پھر مشرک شیطان جو لیڈرز ہیں ان کے یا جو بہکانے والے لوگ ہیں ان کے بہکاوے میں آ کر اپنی منزل کھو دے اور سیدھا رستہ کھو دے. ایک اور معنی یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ جو شخص ایمان میں آنے کے بعد پھر مرتد ہو جائے. آج اگر آپ دیکھیں ہماری کچھ یوتھ کا حال یہی ہے، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، بچپن سے نماز روزہ ہر چیز سیکھی، جب بڑے ہوئے اسکول کالج یونیورسٹی گئے، کچھ اور ساتھی مل گئے، کچھ شیطان مل گئے، انہوں نے ان کے خیالات پر حملہ کیا، ان کی سوچ پہ حملہ کیا اور ان کو اصل دین سے بہکا دیا. اب جو پچھلے ساتھی ہیں ہدایت والے، مسلمان گھرانہ ہے، خود ماں باپ ہیں، رشتے دار ہیں، پرانے دوست ہیں، وہ اپنے اس ساتھی کو واپس لانے کی کوشش میں ہے کہ تم یہ رستہ نہیں چھوڑو، ہمارے ہی رستے پہ آؤ. لیکن کچھ شیطان اس کو اس طرح بہکائے ہوئے ہیں کہ اب وہ ان دونوں کے بیچ میں ایک طرف ماں باپ بلاتے ہیں دین کی طرف، اور دوسری طرف وہ دوست بلاتے ہیں شیطان جو دین سے دور بہکاتے ہیں. اب اس کا حال بیچ میں کیا ہے؟ جو بھٹک گیا، گمراہی میں پڑ گیا، اس کا حال کیا ہے کہ حیران، کنفیوزڈ، پریشان، چین میں نہیں. یہ نہیں کہ اگر اس نے ایمان کو چھوڑ دیا ہے یا ایمان چھوڑ کر کفر اختیار کر لیا ہے تو اس کو سیٹسفیکشن ہو گئی ہے، یہ اطمینان قلب نصیب ہو گیا ہے جو پہلے نہیں تھا، یا وہ سمجھتا ہے کہ اب وہ بہت اچھا ہے. نہیں، اس کی کنڈیشن حیران کی کنڈیشن ہے. اس کو اپنی منزل نظر نہیں آ رہی، اس کو اپنا فیوچر سمجھ نہیں آ رہا کہ اب اس کو کدھر جانا ہے. تو ہر سوسائٹی کے اندر، ہر معاشرے کے اندر دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ مخلص ساتھی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں جو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دین کے داعی ہوتے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی اور اس کے بعد احسان کے درجے میں جنہوں نے ان کی پیروی کی ہمیشہ ہر دور میں. اور اس کے ساتھ ہی کچھ ابو جہل اور ابو لہب بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کو ہدایت سے روکتے ہیں. اور پھر ان کے کچھ چیلے بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ان کو بہکا کے دم لیتے ہیں. تو جو ہدایت کے بعد گمراہی میں پڑ جائے پھر اس کی مثال یہی ہے جس کو یہاں واضح کیا گیا ہے. کیونکہ عربوں کے ہاں یہ چیزیں بہت عام تھی، یعنی جنات کے ساتھ انٹریکشن اور جنات کی وجہ سے ان کی زندگیوں پہ جو اثرات ہوتے تھے، جیسے وہ سود کی مثال میں آتا ہے نا کہ شیطان نے اسے مس کر کے دیوانہ کر دیا ہو. تو یہ مس سے شیطان جو ہے، شیطان کا مس کرنا یا پوزیس کرنا، یہ کانسیپٹ دور جاہلیت میں بھی تھا اور وہ عربوں کے ہاں خوب تھا، بہت اچھی طرح سمجھتے تھے اور ان کے سامنے ایسے لوگ ہوتے تھے جن کو ایسی کوئی بیماری لاحق ہو جاتی تھی. تو مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بھی آپ کو، آپ کے عزیزوں پیاروں کو اس بات کی دعوت دے کہ دین کا راستہ چھوڑ دو، اللہ کا راستہ چھوڑ دو، اسلام کا راستہ چھوڑ دو، وہ پھر ایسے ہی شیطان ہیں اور وہ ایسے ہی بہکانے والے ہیں اور وہ کسی منزل تک نہیں پہنچانے والے. وہ لا کے بیچ ایسے صحرا کے چھوڑیں گے کہ حیران، کہ وہ حیران پریشان ہوں گے کہ اب جائیں کہاں. تو ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جانے کو اللہ تعالیٰ مجنون کے عقل کے چلے جانے کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں. اور بیابان راستے میں بھٹکنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی کفر اختیار کرنے کی وجہ سے جو حیرانی پریشانی ہے، کیونکہ اس کی کوئی گراؤنڈنگ نہیں ہے نا، اس کے لیے کوئی دلیل ہے. شرک کے لیے اللہ نے کوئی دلیل اتاری نہیں، گمراہی کے کوئی سالڈ گراؤنڈ نہیں ہے. اس لیے یہاں پر وہ جو حیرانی پریشانی کی کیفیت ہے وہ موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی. کچھ لوگ ایمان لے آئے، کچھ نے انکار کر دیا. جب یہ انکار کرنے والوں نے دیکھا کہ دن بدن آپ کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے تو انہوں نے ہر وہ راستہ اختیار کیا جو لوگوں کو دین کے راستے سے روکے. یصدون عن سبیل اللہ. اور یہ اس دور میں نہیں، اسلام کی طاقت کے بڑھنے سے ہر دور میں لوگ خائف رہے ہیں. تو جو شخص بھی کوئی مسلمان ہو جاتا اس کے پیچھے لگ جاتے، انڈیویجولس کے پیچھے بھی اس کو بہکاتے، کسی کو مال و دولت کی لالچ دیتے، کسی کو شادی کی دیتے، کسی کے اوپر کوئی گانے والی مسلط کر دیتے، وہ اس کو بہکاتی اس وقت کہ تم
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہ جاؤ، آؤ یہ گانا سنو. اور نظر بن حارث نے وہ قصے کہانیاں پھیلا دیے تھے. یعنی ہر طرح کے طریقے اختیار کیے انہوں نے کہ لوگ اسلام کی طرف نہ جائیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یعنی شیطان کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو ہدایت سے پھیرنا، اور اس کے لیے وہ ٹولز استعمال کرتا ہے، انسانوں میں سے بھی جنوں میں سے بھی. تو ان ٹولز کا جو شکار ہو جاتے ہیں اور ہدایت سے پھر جاتے ہیں، پھر وہ اسی طرح کے کنفیوز لوگ ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک اور انداز سے بھی سمجھایا. مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی کہ ایک صراط مستقیم ہے جس کی دونوں جانب دیواریں ہیں، یعنی راستہ ہے اور دونوں طرف والز ہیں. ان دیواروں میں دروازے کھلے ہوئے ہیں، دروازوں پہ پردے لٹک رہے ہیں، اور راستے کے مرکزی دروازے پہ سینٹرل ڈور پر ایک داعی کھڑا ہے، کہہ رہا ہے لوگوں سب کے سب اس میں داخل ہو جائیں، اس دروازے سے اندر چلو. یعنی جو پاتھ ہے اس کے بیچ میں ایک دروازہ ہے، یعنی جیسے یہ راستہ ہے نا، یہاں دروازہ لگا ہوا ہے، اور اس دیوار کے یہاں بھی کچھ سائڈ پہ دروازے کھل رہے ہیں. تو اب وہاں پر ایک شخص کھڑا ہے اس سینٹرل ڈور پہ، وہ کہتا ہے کہ ادھر چلو، یہ سیدھا راستہ ہے، رائٹ لیفٹ نہیں جانا. جب کوئی شخص ان میں سے کوئی دروازہ کھولنا چاہتا ہے، یعنی ہے ابھی سیدھے راستے پر، ادھر یا ادھر ہونا چاہتا ہے، تو وہ اس سے کہتا ہے تمہاری بربادی ہو، اسے مت کھولنا. اگر تم نے اسے کھول دیا، جو وال پہ دروازے ہیں، سینٹرل ڈور کی بجائے وال کے دروازے کھول دیے، تو تم اس میں داخل ہو جاؤ گے. پھر آپ نے فرمایا صراط سے مراد اسلام ہے، دیواروں سے مراد حدود اللہ ہے، کھلے ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور راستے کے مرکزی دروازے پر جو داعی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اور راستے کے عین بیچ میں جو داعی ہے وہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا ایک واعظ ہے. تو شیاطین جو ہیں یہ اسلام کے راستے پر بیٹھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدم کے بیٹے کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان اس کے مختلف راستوں پر گھات لگا کر بیٹھ گیا. پس وہ اس کے اسلام کے راستے پر بیٹھ کر مسلمان ہونے والے کو کہتا ہے، کیا تو اسلام قبول کرتا ہے، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑتا ہے؟ لیکن ابن آدم اس کی بات نہیں سنتا، نافرمانی کرتا اور اسلام قبول کر لیتا. یعنی فرام دا ویری فرسٹ مومنٹ جب انسان اسلام میں داخل ہی ہونا چاہتا ہے، شیطان اس کو بھی بہکاتا ہے، اسے خوف دلاتا ہے اور پریشان کرتا ہے اور مسلمان نہیں ہونے دیتا. پھر وہ سارے بیریئرز کراس کر کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. پھر وہ اس کی ہجرت کے راستے پہ بیٹھ جاتا ہے. اسے کہتا ہے اب تو ہجرت کرتا ہے، اپنے زمین و آسمان یعنی اپنے علاقے کو چھوڑنے لگا ہے. بے شک مہاجر کی مثال تو اس گھوڑے کی طرح جسے رسی بندھی ہو لیکن اس کی نافرمانی کرتا ہے اور ہجرت کر جاتا ہے. پھر اس کے جہاد کے راستے پہ بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے کیا تو جہاد کرنے جا رہا ہے؟ یہ تو نفس اور مال کے بارے میں مشقت میں پڑنا ہے. اگر تو لڑے گا تو تجھے قتل کر دیا جائے گا، تیری بیوی سے کوئی اور نکاح کر لے گا، تیرا مال تقسیم کر دیا جائے گا. پھر وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے اور جہاد کرتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شیطان کے ساتھ ایسے کیا تو اللہ عز و جل پر یہ حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے، اور جو راستے میں قتل کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے، یعنی وہ اگر ہجرت جہاد میں مارا بھی گیا تو اللہ پہ حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے. یعنی کتنی بھی رکاوٹیں آئیں اس راستے کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ شیطان تو انسان کو اسلام کے علاوہ دیگر راستوں کی طرف دعوت دیتا رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کے سامنے ایک لکیر کھینچی، فرمایا یہ ایک راستہ ہے. پھر اس کے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی، پھر فرمایا یہ مختلف راستے ہیں جن میں سے ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہے کہ ان راستوں پہ چلنے کی دعوت دے رہا ہے. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلی. یہ میرا سیدھا راستہ ہے، سو اس کی پیروی کرو، دوسرے راستوں کے پیچھے نہ پڑو ورنہ تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے. تو ایک ہے اسلام چھوڑ دینا اور ایک ہے اسلام چھوڑنا نہیں لیکن اطاعت چھوڑ دینا، اور یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے. یعنی جب انسان اطاعت کے کام چھوڑتا ہے تو اس کے ایمان میں نقص ہوتا ہے، اس کے ایمان کا نقصان ہوتا ہے. مثلا گناہ کیا، توبہ نہیں کی، نیچے آ گیا انسان. توحید میں شرک اصغر کی چاہے ملاوٹ کر دے، ریاکاری کی، اس کو کوئی امانت سونپی گئی اس میں خیانت کر دی، ایک نیک کام اس کے استطاعت میں ہے مگر وہ اس کو کر کے نہ دے، جیسے نماز روزہ وغیرہ، اللہ کے دین کو اپنے لیے سامان تجارت بنا لے، ایسے کاموں کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرے جو اس نے کیے ہی نہیں.
تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہماری زندگی میں پائی جاتی ہیں، یہ دراصل ایمان میں نقص کرنے والی ہے. اور جس ایمان میں نقص شامل ہو جائے، انکمپلیٹ ہو، بیکار سا ہو، ڈھیلا ڈالا سا، وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں. تو ایمان کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ولایت نصیب ہوتی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. دو طرح کے لوگ ہو گئے نا. اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے، نور کی طرف لاتا ہے. اور جن لوگوں نے انکار کر دیا ان کے دوست شیطان ہیں، وہ ان کو اجالے سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. یہ آگ والے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو دنیا میں ہمیشہ یہ دو طرح کے لوگ رہے ہیں. کچھ لوگ اللہ کو اپنا ولی اور مددگار سمجھتے ہیں، ہر معاملے میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہر چیز میں وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے رب کا حکم کیا ہے، اسی پر توکل کرتے ہیں، اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں. غصہ ہو، محبت ہو، جذبات ہو، کام ہو، عبادات، ہر چیز میں ان کا رخ رب کی طرف رہتا ہے. اور دوسری طرف کے لوگ جو غیر اللہ یعنی اللہ کے سوا دوسروں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا دوست شیطان بن جاتا ہے اور وہ ہمیشہ ان کو تخریب کاری کی طرف لے جاتا ہے، ڈسٹرکشن کی طرف، سازشوں کی طرف، چالاکیوں کی طرف. جب کوئی معاملہ پیش آتا ہے کسی بھی انسان کے ساتھ تو فوراً وہ منفی باتیں سوچنے لگتے ہیں کہ کس طرح اس کو ہم چیٹ کریں، کس طرح اس کو بھٹکائیں، کس طرح اس کو یوز کریں. تو ایسے میں انسان کے پاس ایک واضح کرائیٹیریا ہونا چاہیے کہ اس نے کرنا کیا ہے. اگر کوئی بھی خواہشات کے راستے سے آنے والی چیز آپ کو حق سے پھسلانے لگے تو کیا کریں؟ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ بے شک اللہ کی ہدایت دراصل ہدایت ہے، یعنی اس کے سوا کوئی ہدایت کا راستہ نہیں جو اللہ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکمل کر دیا. والذی ارسل رسولہ بالھدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. تو ہدایت وہ ہے جس کی طرف اللہ بلاتا ہے، اور گمراہی وہ ہے جس کی طرف شیاطین بلاتے ہیں. من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک ھم الخاسرون. جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ایسے لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. صحیح مسلم میں آتا ہے یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم. حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، پس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. ورنہ اگر اللہ ہدایت نہ دے تو پھر انسان ہدایت پا نہیں سکتا. وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے لیے سر تسلیم خم کر دیں. یعنی گمراہی کی طرف بلانے والوں سے زیادہ بحث مباحثے کی ضرورت نہیں، بس ان کو اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے. یعنی جب کوئی آپ کو اللہ کی کسی بھی طرح کی نافرمانی کے لیے قائل مائل کرنے کی کوشش کرے اور آپ کو 100 دلیلیں دے، اپنی لاجک پیش کرے، تو آپ اسے کہیں کہ سوری میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ کا حکم تو اس کے برعکس یہ ہے. دیکھیں ہم سوسائٹی سے کتنے مرعوب ہو جاتے ہیں، کتنے متاثر ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دباؤ میں آ کے، پیئر پریشر میں آ کے ہم اپنے اصول، ضابطے، قاعدے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو بھول جاتے، جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر موقع پر یہی اصول یاد رکھیں کہ اس معاملے میں میرے رب کا حکم کیا ہے اور اس کے بھیجے ہوئے رسول ہادی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے، مجھے وہ اختیار کرنا ہے اور رب العالمین کے سامنے ہی سر تسلیم خم کرنا ہے، تبھی گمراہی سے بچا جا سکتا ہے. ورنہ تو شیاطین ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں جو بھٹکانے کی کوشش میں رہتے ہیں. تو یہ مثال دراصل ان لوگوں کی ہے جو ایمان لانے کے بعد، توحید پہ آنے کے بعد پھر کفر یا شرک کی طرف لوٹیں، یا اطاعت کے رستے پر آنے کے بعد، ہدایت پا جانے کے بعد پھر گمراہی کی طرف لوٹیں، اور پھر وہ ایسے دوستوں ساتھیوں کے نرغے میں آ جائیں جو اس کو ایسے جکڑیں کہ ہدایت کا راستہ اس کے لیے گم ہو جائے. تو اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے، اور اس میں جو لفظ استہوت الشیاطین ہے نا، یہ
بہت قابل غور بات ہے کہ شیاطین ہمیشہ خواہشات کے راستے سے انسان کو بھٹکاتے، یعنی وہ شیاطین نے اس کو کیسے بھٹکا لیا، اس کو کوئی ایسے سبز باغ دکھائے، ایسی لالچ دلائی کہ جس سے اس کو یہ امید لگی کہ میری جو خواہشات میرے اندر دبی اور پوری نہیں ہو رہی وہ اس راستے پہ چل کے پوری ہو جائیں گے، تو حلال چھوڑ کے اس نے حرام کا راستہ اختیار کر لیا۔ اور پھر یہ ہے کہ فی الارض استحبت الشیاطین فی الارض، یعنی پوری زمین پر شیطان پھیلے ہوئے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں، انسانی اور جنی دونوں طرح کے، جو انسانوں کو بھٹکانے میں دن رات لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر انسان جب حیران ہوتا ہے، گمراہی میں ہوتا ہے، تو قلق کا شکار ہوتا ہے، نفسیاتی طور پر ڈسٹرب ہوتا ہے، کیونکہ کفر کے اندر، شرک کے اندر، گمراہی کے اندر، گناہوں کے اندر کوئی سکون نہیں، وہ ضمیر پہ بوجھ ہوتے ہیں، وہ انسان کو بے چین رکھتے ہیں۔ ہدایت کی طرف آنے کے بعد جو انسان کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، اگر اس پر انسان قائم رہے تو موت کے وقت بھی یا ایتھا النفس المطمئنہ ہوتا ہے، لیکن اگر انسان اس راستے کو چھوڑتا ہے تو پھر اس سے بچ نہیں سکتا۔ دوسری مثال، حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق۔ اللہ کے لیے یکسو ہو کر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والے، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر پرندے اسے اچک لیں گے یا ہوا اسے کسی دور دراز کی جگہ میں گرا دے گی۔ یہ مثال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس فرمان کے بعد بیان کی گئی ہے جس میں آتا ہے کہ جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو اس کے لیے وہ اس کے رب کے ہاں بہتر ہے، اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کر دیے گئے سوائے اس کے جو تمہیں پڑھ کے سنائے جاتے ہیں، پس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو، اس حال میں کہ اللہ کی طرف یکسو ہونے والے ہو۔ یعنی یہ آیت جو حنفاء پیچھے سے کنیکٹڈ ہے، فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء، یعنی یہ حالت ہونی چاہیے کہ تم یکسو ہو، للہ اللہ کی خاطر، ایک طرف ہونے والے، کسی کو اس کے ساتھ غیر مشرکین بھی شریک نہ ٹھہرانے والے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے شرک سے دور ہو جانے کے بعد حکم دیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ شرک کیا ہے؟ گندگی، فاجتنبوا الرجس من الاوثان، اور نجاست سے مانوی نجاست مراد ہے جو کہ شرک ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی توحید کا حکم دیا، یعنی شرک چھوڑ دو اور توحید کی طرف آؤ، عبادت میں اخلاص اختیار کرو۔ اور اس طرح کی مثال کیوں دی گئی؟ تاکہ شرک کی گندگی سے نفرت دلائی جائے اور اس عمل سے ڈرایا جائے اور خالص توحید کو اپنایا جائے۔ تو یہاں پر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں حنفاء، حنفاء حنیف کی جمع ہے۔ حنفاء کہتے ہیں گمراہی سے استقامت کی طرف مائل ہونا، یعنی پہلے وہ ہدایت پر نہیں تھا، پھر ہدایت پر آ گئے اور استقامت آ گئی اس میں۔ اور اس کا اپوزٹ ہے جنفا، وہ ہے استقامت چھوڑ کے گمراہی کی طرف مائل ہونا۔ تو جو شخص باطل کو چھوڑ کر استقامت پر آ جائے تو وہ حنیفن کہلاتا ہے۔ تو حنیف وہ ہوتا ہے جو عبادت میں اخلاص اختیار کرے، شرک سے پرہیز ہو، یعنی ہر ایک سے منہ موڑ کر صرف اللہ کی طرف اپنا رخ کر لے، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ بھی تھا۔ یعنی حنفاء کہہ کر دراصل دعوت دی جا رہی ہے کہ تم حقیقی طور پر ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم ہو جاؤ اور شرک سے پرہیز کرو، کیونکہ ان کے بارے میں آتا سورۃ النحل میں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، بالکل یہی انداز ہے کہ حنیف تھے، مشرکین میں سے نہ تھے۔ تو مشرکین جو تھے وہ اصل میں خود کو حنیف سمجھتے تھے اور وہ شرک کی حالت میں حج کرتے، یعنی شرک بھی کرتے تھے لیکن حج بھی کرتے تھے، بیٹی بہن ماں کی حرمت کے قائل بھی تھے، اور ان کا نام حنفاء رکھا جاتا تھا۔ لیکن پھر یہ آیت نازل ہو گئی حنفاء للہ ہی تو ٹھیک ہے، لیکن غیر مشرکین بھی ہے، یعنی اللہ کے لیے حج کر کے، اللہ کے فرما بردار بن کر، موحد بن کر، شرک کی نفی کر کے تم حنیف بنو۔ وَمَن یشرک باللہ،
فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس کا حال تو یہ گویا وہ آسمان سے گر پڑا، بلند مقام سے نیچے آ گیا. کیونکہ آپ دیکھیے اللہ نے یہ ساری چیزیں جو نا انسان کی مدد اور خدمت کے لیے پیدا کی ہیں، چاہے پتھر ہو، لکڑی ہو، درخت ہو، پانی ہو، آگ ہو، یہ کس کے لیے؟ خلق لکم ما فی الارض جميعا. اب جب انسان جو افضل المخلوقات ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، جس کو اللہ نے فضیلت دی ہے، وہ ان کے آگے سر جھکا رہا ہے، ان سے مدد مانگ رہا ہے، تو اس نے کیا کیا؟ اپنے افضل مقام سے نیچے گر گیا. آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی سجدہ کروا دیا تھا، جو کہ باقی ساری مخلوق کے مقابلے میں افضل ہیں. تو اگر فرشتے آدم کے آگے جھک جائیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آدم کو اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکنا، اور اولاد آدم کو بھی صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے. اور اگر اولاد آدم اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکتی ہے تو گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑی، بلند مقام سے نیچے آ گری. اور شرک جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دو طرح کا ہوتا ہے، شرک اکبر اور شرک اصغر. شرک اکبر کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا، اور شرک اصغر جو ہے یہ ریا اور نفاق کا نام ہے. جعل لہ شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون. تو اس بچے میں جو وہ ان کو دیتا ہے اس کا شریک مقرر کر دیتے ہیں. تو ایسے شخص کا حال کہ خرہ خریر کہتے ہیں کسی چیز کا آواز کے ساتھ نیچے گرنا. جیسے ہوتا ہے نا جب سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی گری تھی تو اس وقت جنوں کو پتا چلا، تو وہ جو ہی یعنی عصا گرا تو جنوں کو معلوم ہوا گویا ایسے ہی جیسے وہ آسمان سے گر پڑے ہوں. خریر پانی وغیرہ کی آواز کو بھی کہتے ہیں جو اوپر سے گر رہا ہو، جیسے فالز گرتی ہے نا، وہ آواز بھی خریر ہوتی ہے. خرو سجدہ کا لفظ بھی آتا ہے، سجدے میں گر پڑے. تو وَمَن یشرک باللہ، تو جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے وہ آسمان سے گر پڑا ہو. یعنی اتنا بڑا جرم ہے، اتنی بڑی مصیبت آ گئی اس پر. اب ایسے ہی جیسے کوئی پلین کریش ہو جائے اور لوگ اس میں سے نیچے گر پڑے تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پرندے اس کو تیزی سے اچک لیں، گرتی چیز کو پرندے درمیان سے اچک لیں. او تہوی بہ الریح، یا ہوا کسی دور جگہ ان کو اڑا کے پھینک دے. جیسے منافقین کے قصے میں آتا ہے یکاد البرق یخطف ابصارہم. اور طیر پرندے کے لیے آتا ہے، طائر ہر پر والا جانور جو فضا میں حرکت کرتا ہے، اور یہ طائر کی جمع ہے طیر. ولا طائر یطیر بجناحیہ او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا ہوا اس کو دور کی جگہ پہ کہیں پھینک کے آ جائے، اڑا کے کہیں اور گرا دے. اور تہوی یہاں بھی وہی آیا جو پچھلی آیت میں استہوت ہو سے آیا تھا. اور سحیق کا لفظ جو ہے یعنی یہ دو طریقے سے آتا ہے، ضرب یضرب، سحق یسحق، اور کرم یکرم، کرم سحق یسحق بھی آتا ہے. تو اس کا اصل معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ریزہ ریزہ کرنا، زیادہ تر دوا پیسنے پر اس کا استعمال ہوتا ہے. اسحقہ اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فلاں کو تباہ کر دے. فسحقا لاصحاب السعیر بھی آتا ہے قرآن میں، دوری ہے دوزخیوں کے لیے. اور یہاں پر کیا فرمایا؟ او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، کہ ہوا اس کو کسی دور کی جگہ پہ جا کے ڈال دے. تو یہاں بنیادی طور پر شرک کی گمراہی میں پڑنے والوں کی مثال ہے، یعنی جو شخص اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرائے اور اسی حال پہ مر جائے، گویا وہ تو آسمان سے زمین پہ آ گرا، اس کو شکاری پرندوں نے تیزی سے اچک لیا، اس کے اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یا پھر ہوا نے اس کو اڑایا اور دور دراز جا کے پھینک دیا کہ جہاں اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں. مراد کیا ہے کہ شرک کا انجام تباہی، ہدایت سے نکل کر گمراہی میں پڑنے کا انجام تباہی ہے. اور پھر یہ دونوں جگہ پر آپ دیکھیں ایسی تباہی کہ جس کے بعد کوئی نجات نہیں. ہوا نے کہیں اور دور دراز جا کے گرا دیا، اب کسی کو ملتا ہی نہیں، ختم، قصہ ہی ختم. پرندوں نے راستے میں اچک لیا، ختم قصہ، بچا ہی کچھ نہیں اس کا. یعنی جو آسمان سے گرتا ہے اور اس کے جسم کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو گوشت خور پرندے ان اعضاء کو کھا جاتے ہیں، گدھ کھا جاتے ہیں. اور تو پھر ایسا انسان جو ہے اس کے ریمنٹس جو ہیں وہ بھی نہیں ملتے. تو بلندی سے مراد ایمان کی بلندی بھی ہے، انسانیت کی بلندی بھی ہے جس کو آسمان سے تشبیہ دی گئی. اور گرنے سے مراد گمراہی کے کھڈے میں گرنا، شرک میں گرنا.
پرندوں کا اچکنا کیا ہے؟ یہ بھی کہا گیا ہے وہ خواہشات جو اس کی سوچوں کو بکھیر دیتی ہیں، اور کوئی خواہش ادھر لے جاتی ہے، کوئی ادھر، تو وہ خواہشات کا بندہ گم ہو جاتا ہے، ختم ہی ہو جاتا ہے خواہشات کے پیچھے دوڑتے دوڑتے۔ اور آندھی سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ شیطان جو اس کو گمراہی کی وادی میں لے جاتا ہے۔ تو ایمان اور توحید پہ قائم رہنے والا بلند جگہ پہ ہوتا ہے، بلند مقام پر ہوتا ہے، اور شرک میں پڑنے والا اس مقام سے گر جاتا ہے۔ اور جب کوئی گرتا ہے تو پھر اس کا تو کچھ بچتا ہی نہیں نا۔ آپ اس کو پلین کے کریش ہونے سے سمجھنے کی کوشش کریں، عموماً تو لوگ اسی پہ سے گرتے ہیں، یعنی وہ گرتے بھی ہیں جس باڈیز بھی جل جاتی ہیں، بچتا کچھ نہیں پھر۔ تو جو جتنی بلندی سے گرتا ہے اتنی ہی بڑی چوٹ اس کو لگتی ہے، اور اتنے ہی اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اور اس کا دین دنیا تباہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اس آیت میں اس کی تصویر کشی ایسے شخص کے ساتھ کی گئی ہے جو آسمان سے گر رہا ہو، اور اس کا گرنا خاص طرح کا گرنا ہے۔ اچھا، گرنے والے کو یہ نہیں پتا چلتا، کلا بازیاں کھاتے ہوئے آ رہا ہوتا ہے نا کہ سر میرا نیچے لگے گا یا پاؤں لگیں گے، جو بھی لگے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ لڑکتے پڑکتے وہ نیچے آ پڑتا ہے، اور کھڑاک کی آواز دھماکے کے ساتھ آ گرتا ہے۔ تو اس لیے خرہ کا لفظ استعمال ہوا، سقطہ نہیں ہوا، نزلہ نہیں ہوا۔ اور پھر یہ کہ یہ اس کی حالت جو ہے وہ دیکھنے کے لائق ہے، جو انتہائی قبیح ہو جاتی ہے، انتہائی عبرتناک ہو جاتی ہے۔ تو جو شخص ایمان کا کڑا مضبوطی سے تھام لے وہ کڑا کبھی نہیں ٹوٹتا، اور جو ڈاواں ڈول ہو اور لوگ اس کو بھٹکا کے لے جائیں، شرک کی طرف بلا لیں، تو پھر ایسے شخص کی نجات کا کوئی سامان نہیں۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، جو آتا ہے۔ اور دوسری طرف شرک کرنے والوں کی مثال کیا ہے؟ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ پھر مکھی سے جو تشبیہ دی گئی، تو اس مثال میں کفر کی دو اقسام کا ذکر ہے بیسیکلی۔ ایک ایسے کافر کی طرف اشارہ ہے جسے پرندے اچک لیں، یعنی جب پرندے کسی کو نوچتے ہیں، اگر آپ نے نوچنے کو کوئی منظر دیکھا ہو، یعنی یہ وہ ہیں جن کے اندر تذبذب ہے، حیران ہے۔ اور دوسرے جنہیں ہوائیں دور دراز پھینک دیتی ہیں، وہ ہے جو اپنے کفر پر ارادے اور خوب مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں، پکے ارادے سے جمے ہوئے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ شرک کرنے والے ایسے ہو سکتے ہیں جن سے اچھی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ہدایت کی طرف آ جائیں گے، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کا ہدایت کی طرف آنا انتہائی مشکل ہے۔ تو یہاں جو چیز واضح کی گئی ہے وہ ہے کہ انسان کی گمراہی کے کئی اسباب ہوتے ہیں۔ کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو گمراہ کرتے ہیں، کبھی خواہشات ہوتی ہیں جو اس کو گمراہی کے گڈھے میں پھینکتی ہیں۔ اور حسن بصری کہتے ہیں کہ اس مثال میں مشرک کے اعمال کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ ختم ہو جاتے ہیں، باطل ہو جاتے ہیں، اور اپنے اعمال میں سے کسی چیز پہ قادر نہیں ہوتے۔ یعنی شرک کے ساتھ اگر کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے یا کوئی عبادت کرتا ہے تو کل اس کو اس کا کوئی بھی ریوارڈ ملنے والا نہیں، وہ سب نلیفائی ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو شخص شرک کرتا ہے وہ قیامت کے دن اپنے آپ سے بھی عذاب نہیں ہٹا سکتا، کہاں یہ کہ وہ دوسروں سے ہٹائے۔ تو یعنی کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مشرک کی موت کے وقت کے انجام کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ براء ابن عازب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں، فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے وہ گروہ کہتا ہے، ما ھذا الروح الخبیث، یہ خبیث روح کس کی ہے؟ وہ کہتے ہیں فلاں بن فلاں کی، اور وہ دنیا میں اس کا لیا جانے والا بدترین نام بتاتے ہیں، یہاں تک کہ اسے لے کر آسمان دنیا میں پہنچ جاتے ہیں، دروازہ کھلواتے ہیں لیکن نہیں کھولا جاتا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا نامہ اعمال سجین میں لکھ دو، جو سب سے نچلی زمین ہے۔ چنانچہ ان کی روح کو بری طرح پھینکا جاتا ہے، یعنی آسمان کے دروازے جو نہیں کھلتے تو وہاں سے وہ روح پھینکی جاتی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، پھر اس کا حساب کتاب ہوتا ہے، اور مومن کے لیے سب دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو ان مثالوں سے ایک طرف ہمیں گمراہی میں پڑنے کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ گمراہ شخص کا انجام کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ شرک کی خطرناکی کیا ہے۔ شرک جو ہے یہ انسان کے لیے سب سے بڑی ذلت ہے،
دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی، کیونکہ شرک کا گناہ معاف نہیں ہوگا. مشرک پہ جنت حرام ہے، مشرک کے سارے اعمال ضائع ہیں. شرک کو اللہ تعالیٰ نے نجاست کہا ہے، انما المشرکون نجس. شرک انسان کے امن کو ختم کر دیتا ہے. دیگر ان دونوں مثالوں سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ ایک ہدایت کا راستہ ہے اور ایک گمراہی کا راستہ ہے. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ ایمان والوں کو. ان اللہ لہادی الذین آمنوا الی صراط مستقیم. جو ایمان لاتا ہے اسے ہدایت میں اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہے، زیادہ دے دیتا ہے. والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، کیونکہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ لاتی ہے. پھر اسی طرح جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، پلٹتا ہے، اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو اس راستے میں اسٹرگل کرتے ہیں کہ ہمیں ہدایت ملے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دیتا ہے. لہٰذا ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے. قرآن اور سنت کو مضبوط پکڑ لینا چاہیے کیونکہ وہ ہدایت کے منبع اور سورس ہے. آپ نے فرمایا بے شک یہ قرآن ایک رسی ہے، اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھ میں، بس تم اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو کیونکہ اس کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے اور ہلاک نہیں ہو سکتے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وہ ہدایت کا ذریعہ ہے. ان تطیعوہ تہتدوا. پھر یہ ہے کہ انسان کو علم حاصل کرتے رہنا چاہیے کیونکہ اس سے انسان گمراہی کے رستوں کو چھوڑ دیتا ہے. پھر کہ جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے. اس کے برعکس گمراہی میں پڑنے کے اسباب کیا ہیں؟ اللہ کے ساتھ کفر، اور خاص طور پر ایمان لانے کے بعد کفر، جس کا ذکر سورۃ آل عمران میں آتا ہے. کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین. ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. پھر اسی طرح جو آیات کا انکار کرتے ہوں، آیات سے منہ موڑ جائیں، نصیحت سے منہ موڑ جائیں، علم سے ان کا کوئی تعلق واسطہ نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں اور دیگر نافرمانی کے کام کریں، گناہ کے کام کریں، خواہشات کی پیروی کریں، کج روی اختیار کریں، حد سے بڑھیں، گمراہی کی پیروی کریں، شیطان کی پیروی کریں، اکثریت کی پیروی کریں، حسد اور کبر، جھوٹ بولنا، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا، دین کے نام پہ جھگڑے کرنا، بحثیں کرنا، بری دوستیاں اور ماحول، یہ تمام اسباب ہیں جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. لہٰذا انسان کو سوچ سمجھ کے زندگی بسر کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر بات سمجھا دی ہے. تو ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ اس بات کو سمجھیں کہ ہدایت سب سے قیمتی نعمت ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہیں. پھر ہدایت کی طرف جانے کے اسباب بھی اختیار کریں، ہدایت پانے کے لیے محنت کریں، گمراہی کی طرف لے جانے والے کاموں سے بچیں، خالص توحید اپنائیں، شرک سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی مانگیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اللہم انی اسألک الہدی والتقى والعفاف والغنى. اللہم انی اسألک عملا بالحسنات وترکا للمنکرات واذا اردت فی قوم فتنة وانا فیہم فاقبضنی الیک غیر مفتون. اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت. اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہ سارے بیماروں کو صحت عطا کر، اللہ سارے پریشان حالوں کو پریشانیاں دور کر. یا اللہ یہ کووڈ جیسی آفت بلا ہم سب سے دور ہو جائے. یا اللہ نیکی کے کاموں کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری اولادوں کو ہدایت عطا فرما. اللہ جو گمراہی میں پڑ چکے ہیں ان کو واپس پلٹا، ان کے دلوں کو ہدایت دے. اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دے.
اللہم اہدنی اللہم اہدنی اللہم اہد قلبی اللہم اہد قلبی اللہم اہد قلبی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ شاید ہی کوئی یوتھ فی زمانہ ایسی ہوگی جو کسی معاملے میں یہ کہہ سکے پوری خود اعتمادی کے ساتھ کہ ہاں مجھے اس بات کا پورا علم ہے اور میرا اس پہ شرح صدر ہے، میرا اس پہ پورا یقین ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں وہ صحیح ہے. ادھر بھی یقین نہیں ہے، اگر ہدایت کے راستے پہ ہیں تو بھی یقین نہیں ہے، غلط راستے پر ہیں تو بھی حیران ہیں. کیسے ان کو اس اسٹیٹ سے نکالا جائے؟ اور کچھ ماننے کے لیے کچھ سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے. پھر حل تو یہی ہے کہ کسی بھی طرح قرآن کی طرف لایا جائے. قرآن ہی جواب دیتا ہے، قرآن ہی شفا ہے، قرآن ہی کلیرٹی لاتا ہے، قرآن ہی یقین لاتا ہے. یعنی بچپن سے ہی یقین کی طرف، یقین کی دولت دلائی جائے. مجھے آئی تھنک آپ اتنے عرصے سے ہمیں سمجھا رہے ہیں، لیکن مجھے آئی تھنک اس رمضان میں الحمدللہ سمجھ آئی کہ سورہ قاف کی بھی جو آخری آیت ہے کہ جو ڈرتا جس سے نصیحت لینی ہے نا اس کو ضرور قرآن نصیحت انشاءاللہ اس میں سیذکر ملے گا. من یخشی. تو ہم سب کو بس واقعی وداؤٹ نتیجے کو ذہن سے ہٹاتے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کی طرف. اور آپ یقین کریں میرا یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ بعض دفعہ مجھے پڑھاتے ہوئے یہ محسوس ہوتا تھا جیسے میں دیوار سے بات کر رہی ہوں، لیکن کچھ عرصے کے بعد الحمدللہ اتنی اکنالج کر لیا. یعنی وقت لگتا ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، لگے رہے. ہم پتہ کیا فوراً نتیجہ چاہتے ہیں. عالم زمین ہموار کرے. ایک وقت آتا ہے جو ہم بچوں کی صرف ذہن سازی کرتے ہیں، زمین ہموار. پھر ایک وقت آتا ہے بیج ڈلتا ہے، پھر پانی ڈلتا ہے، پھر وہ چھوٹا سا پودا تو اس کی حفاظت کرتے ہیں، پھر اس کو دیکھتے دیکھتے اسے وہ گرو ہوتا ہے. کسی وقت غافل نہیں ان سے ہونا چاہیے. بس یہ گارڈنر کا کام کیا ہے کہ وہ اپنے پودوں سے غافل نہ ہو، چھوڑے نہ کسی حال میں جو مرضی کرے. جیسے کڑوی دوا بچوں کو پکڑ کے ناک بند کر کے منہ میں ٹھونستے تھے نا بچپن میں، ایسے ہی ٹھونسنا ہی پڑتا ہے. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.